السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے لاگ ان کریں muftitarikmasood.com۔ فرمایا والذین تبوؤا الدار لمن۔ اب بہت سارے غنیمت کے احکام، یعنی بہت ساری اقسام غنیمت کی ایسی تھیں جو خاص تھی مہاجرین کے لیے، جیسے میں نے بتایا مال فیع میں مہاجرین کو حصہ ملتا ہے، تو اس سے انصار کے دل میں خیال، کسی کو خیال پیدا ہو سکتا ہے بھائی انصار کو خیال آئے گا کہ ہم نے ان کو پناہ دی، ہم نے ان کے لیے قربانیاں دی، اور یہ مال فیع خاص طور پہ دیا جا رہا ہے مہاجرین کو، تو اللہ تعالیٰ نے آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ بتا دیا کہ انصار کے دل میں یہ بغض اور حقد نہیں تھا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ جو بعد میں جو لوگ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد، تو جو پہلے فتح مکہ سے پہلے ہوئے ان کو فضیلت دی گئی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں بعد والے پہلے والوں سے حسد نہیں کرتے، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں پہ فضیلت دی مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابہ جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے اور غزوہ بدر وغیرہ میں شریک ہوئے، ان کو زیادہ عزت دیا کرتے تھے ان صحابہ پر جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سے ملاقات کے لیے ان کے دور خلافت میں ایک مرتبہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک شاید ابو الجہم تھے، قریش کے سردار تھے، ابو الجہم یا نام میرے ذہن سے بھی نکل رہا ہے، یہ دو سردار ملنے کے لیے آئے حضرت عمر سے، دروازے پر کھڑے ہو گئے، اور تیسرے شخص ملنے کے لیے آئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تینوں حضرات ملنے کے لیے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خدمت میں مامور تھا جو شخص، اسے کہا کہ بلال کو اندر بلا لو، پہلے حضرت بلال سے ملاقات کی۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور دوسرے صحابی سے کہا کہ عجیب زمانہ آ گیا ہے، آج غلاموں کو سرداروں پر ترجیح دی جا رہی ہے، ہم قریش ہیں، عرب کے سرداروں میں سے ہیں، ٹھیک ہے بلال مان ہے، مگر اللہ نے ہمیں جو قریش ہونے کے ناطے اور سردار ہونے کے ناطے جو عزت دی ہے وہ ان کی تو نہیں ہے۔ تو عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ غلاموں کو سرداروں پہ ترجیح دی جا رہی ہے۔ حضرت عمر پہ اشکال کیا، اعتراض کیا، سامنے تو نہیں کیا سامنے تو کرتے ہوئے ڈرتے تھے، لیکن باہر کھڑے ہو کے بہرحال اپنے دوسرے ساتھی سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو سفیان، آج ہمیں اشکال کے بجائے یہ سبق لینا چاہیے۔ کہا کہ جب اسلام دنیا میں کمزور تھا، اسلام کو ضرورت تھی طاقت اور قوت کی، ہم نے اس وقت مخالفت کی، آپ نے بھی میں نے بھی، اور یہ بلال حبشی جیسے غلام، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اس وقت، ان کو گرم ریتوں پہ لٹایا جاتا، انہوں نے قربانیاں دی، اور ہم اس وقت اسلام میں داخل ہوئے جب اسلام کو عزت مل چکی ہے۔ اور کہا کہ خدا کی قسم آج جو ذلت ہماری ہوئی ہے یہ اس قیامت والی ذلت سے بہرحال کم ہے، قیامت میں بھی یہ لوگ ہم سے آگے نکلے ہوں گے، اس لیے کہ اسلام کو جب خون کی ضرورت تھی اور اسلام کو جب قربانی کی ضرورت تھی اس وقت انہوں نے قربانی دی، ہم نے پیچھے رہ گئے ان سے۔ کہا کہ اب اس دنیا کی عزت کی فکر چھوڑو، میں ان کا مفہوم بتا رہا ہوں، پورے الفاظ مجھے بھی یاد بھی نہیں ہے اور وہ ضروری بھی نہیں ہے، ان کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اب دنیا کی فکر چھوڑو، اب جو ہمارا آخرت کا نقصان ہوا اس کی تلافی کی کوشش کرو، اور اسلامی سرحدوں پہ ابھی بھی جہاد ہو رہا ہے، اسلام کو ابھی بھی خون کی ضرورت ہے، تو جو ہم نے ماضی میں نقصان ہمارا ہوا ہے اس کی تلافی کی یہی صورت ہے کہ اب ہم اپنی زندگی جہاد کے لیے وقف کر دیں۔ اب سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سمجھ میں بات آئی، ان کی بھی، اور یہ دونوں حضرات ہجرت کر کے اسلامی سرحدوں پر چلے گئے، پھر زندگی بھر لڑائی کی ہے اور جہاد میں وقت گزارا انہوں نے۔ تو دیکھو صحابہ کرام جو ہے نا یہ بھی سمجھتے تھے کہ ماقبل کی اگر تلافی کی وہ تلافی بھی جہاد ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے، کیونکہ جہاد سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہے۔ کہتے جس طرح قربانی ہے تو جو تلافی ہوگی وہ بھی اتنی تگڑی قسم کی قربانی پیش کی جائے۔ اس کی اور بھی صحابہ کے زمانے میں مثالیں ملتی ہیں۔ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہو سکے تھے، اور شریک کیوں نہیں ہوئے؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ لڑائی ہوگی، وہ سمجھ رہے تھے کہ ایسے یہ قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، صحابہ کرام کچھ آٹا دال وغیرہ وہ حملہ کر کے تجارتی قافلے کو لوٹیں گے اور وہ سامان لے کر آ جائیں گے۔ بہت سے صحابہ شریک نہیں ہوئے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ جنگ ہو جائے گی باقاعدہ۔ نبی علیہ السلام جنگ کے ارادے سے نکلے نہیں تھے غزوہ بدر میں، وہ ایک اتفاقی لڑائی ہو گئی۔ کیوں نہیں نکلے تھے یہ تو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں،
یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے جو آج کل جو ہمارے جذباتی قسم کے نوجوان ہیں نا ان کی سمجھ میں مشکل سے آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو نکلے ہیں نا لڑائی کے لیے, تو وہ مکہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے. اس سے پہلے جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں سب دفاعی ہوئی ہیں, اقدامی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت اور قوت لڑنے کے لیے نہیں تھی. اقدامی جہاد کے لیے خود پہل کرنے کے لیے پہلے طاقت اور قوت کا جمع کرنا ضروری ہے. غزوہ خندق تک لڑائیاں صرف دفاعی ہوئی ہیں. غزوہ خندق میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش کی کہ صرف اتنا دفاع کیا جائے کہ مشرکین اندر نہ آ سکیں. خندقیں کھدوائی گئی ہیں, اندر نہ آ سکیں, پہل نہیں کیے. اور فتح کس کو قرار دیا گیا کہ اندر آنے سے روک دیا ان کو. غزوہ خندق کے بعد جو ہے نا کفر کا زور ٹوٹا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ اب کفر کو پہل کرنے کی ہمت, مشرکین مکہ کو پہل کرنے کی ہمت اب نہیں ہوگی, اب ہم ہی پہل کریں گے, یہ نہیں کر سکیں گے. تو بڑی حکمت اور مصلحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد میں جذباتی ہونا چاہیے انسان کو, بصیرت والا آدمی جہاد نہیں کر سکتا. حالانکہ علماء نے, جو اہل علم بصیرت والے علماء, وہ کہتے ہیں جہاد میں جذبات جتنے نقصان پہنچاتے ہیں کسی اور چیز میں جذبات اتنے نقصان نہیں پہنچاتے. تو پھٹنے سے پہلے آج کے ہمارے بہت سے نوجوانوں کا عقیدہ ہے کہ بس جہاں چاہو پھٹ جاؤ جا کے. تو یاد رکھو, پھٹنے سے پہلے بہت دفعہ سوچنا چاہیے کدھر پھٹنا ہے. ہمارے ایک بڑے حضرت ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جہاد میں سب سے پہلے یہ ضروری ہے میدان جنگ کا تعین, کہ لڑا کہاں جائے گا, یہ تعین ضروری ہے. ہر جگہ لڑائی نقصان دیتی ہے. نمبر 2, کس سے لڑا جائے گا. ہر ایک سے لڑ نہیں سکتے, اس سے بھی لڑیں, اس سے بھی لڑیں, ادھر بھی لڑیں, ادھر بھی لڑیں. بعض کا نظریہ کہ ہر جگہ بم پھاڑو. تو پہلے میدان جنگ کا تعین, لڑا کہاں جائے گا. نمبر 2, لڑا کس سے جائے گا. ہر ایک سے تو لڑ نہیں سکتے. یہ پوری ہمیں جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اللہ کے نبی نہ گئے, آپ کو پتا تھا مشرکین کے حملے ہو رہے ہیں, تو یہودیوں سے آپ نے معاہدے کیے. حالانکہ یہود مشرکین سے بڑے دشمن ہیں قرآن کے مطابق. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ, فرمایا اسلام کا سب سے بڑا دشمن تم یہودیوں کو پاؤ گے. اس کے بعد مشرکین کا ذکر کیا. لیکن اللہ کے نبی نے یہودیوں سے معاہدے کیے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیرت سے ملتی ہیں. یہاں قرآن, ہاں میں جو واقعہ سنا رہا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی یہ ایک صفات ہے کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم, فرمایا یہ جو انصار صحابہ ہیں جنہوں نے صحابہ مہاجرین کی ہجرت سے پہلے ہی, مدینہ ان کا وطن ہے اور پہلے ہی یہ ایمان قبول کر چکے ہیں صحابہ کے یہاں آنے سے پہلے. انصار کی یہ فضیلت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے. اللہ فرماتے ہیں جو پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں, یحبون من ہاجر الیہم, وہ پسند کرتے ہیں کہ مکہ سے کوئی ہجرت کر کے ان کی طرف آئے, اور انہیں اسے پنداروں کی مخالفت الگ, اور اوپر سے یہ بھی ہمارے گلے پڑ جائیں, یہ نفرت ہے. اور ایک کیا ہے, نہ محبت نہ نفرت, کہ اللہ کرے وہیں رہیں تو اچھا ہے, آ گئے تو بادل نخواستہ ان کو پناہ دینی پڑے گی, کیونکہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے. اب ایمان لائے تو مجبوری گلے پڑ گیا, مسلمان ہو گئے تو یہ مصیبت بھی گلے پڑ گئی ہے, برداشت. جیسے لوگ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں نا کہ کیا کریں, اب نماز ہی پڑھنی ہے, تو اب یہ مصیبت بھی گلے لگ گئی معاذ اللہ. تو عمل تو یہ لوگ بھی کر لیتے ہیں کہ بھئی اللہ کا عذاب نہ آ جائے, پناہ تو دینی پڑے گی. اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں, بلکہ انصار کی یہ فضیلت ہے کہ ان کی یہ صفت ہے یحبون من ہاجر الیہم, وہ چاہتے ہیں کہ یہ قربانی کا ہمیں موقع ملے. ماضی میں اس کی مثالیں, جو آج موجودہ دور میں اس کی مثالیں ہیں, جب عرب لوگ نے ہجرت کی ہے وہاں سے, تو بعض تو ایسے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ مصیبت ٹل جائے کسی طریقے سے, نہ آئے, اور اگر آ گئے تو پکڑوا دیا مخبریاں کر کے. اور دوسرے وہ لوگ تھے جو یہ چاہ رہے تھے بھائی نہ ہی آئے تو اچھا ہے, آ گئے تو ایک مصیبت. بہرحال اب ایسے بہت کم لوگ تھے جو چاہ رہے تھے کہ ہمیں ان کی خدمت کا موقع ملے. یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ صفت صحابہ کی بیان کی, انصار صحابہ کی, فرمایا یحبون من ہاجر الیہم. تو یاد رکھیں آج وہ اس فضیلت پر عمل کرنا تو بہت مشکل ہے, لیکن اتنا تو کم از کم درجے کا ہے کہ کسی غریب مسلمان کو, کمزور کو اگر ٹھکانہ دینے کا موقع ملے تو انسان کو چاہیے اس کو ٹھکانہ. صرف جہاد ہی میں ضروری نہیں ہے, آپ کو اگر کوئی یتیم بچہ ہے, بھائی مر گیا سگا بھائی, اس کی اولاد میں یتیم بچے ہیں, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, سگا بھائی میدان جہاد میں شریک ہوا, جانتا ہوں میں, سگا بھائی میدان جہاد میں شہید ہوا,
اور اس کے یتیم بچوں کو اپنے گھر میں رکھنے کے بجائے کہیں کسی خیراتی ادارے میں جمع کرا دیا سگے بھائی نے. اور کیا کہ یہ شہداء کے بچے ہیں تو میں ان کو اس لیے کرا رہا ہوں کہ یہ ضائع نہ ہو. اپنی طرف سے احسان کہ میں نے ان کو لاوارث نہیں چھوڑا بلکہ ان کی میں فکر کرتا ہوں اور جمعرات کو جا کے لے بھی آتا ہوں. مجھے جب پتا چلا مجھے اتنا افسوس ہوا. میں نے کہا بھائی کم از کم یہ تو اپنے بھتیجے اپنے بھانجے تھے اور شہید کے ہیں. بخل کیوں ہوتا ہے انسان کی طبیعت میں؟ کیوں کسی کو پناہ نہیں دیتا؟ اس لیے کہ میرے آٹے دال میں میری روٹی میں شریک ہو جائے گا. اللہ انصار صحابہ کی یہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ ان کو شرکت سے مزہ آتا ہے کہ ایسے مبارک لوگ ہمارے آٹے دال میں اگر شریک ہو جائیں تو یہ تو ہمارے رزق میں برکت کا ذریعہ بنے گی. برکت نہ بھی ہو، رزق کا نقصان بھی ہو جائے تو دنیا تو اصل چیز نہیں ہے نا، اصل تو آخرت ہے. غیرت اور حمیت کے بھی کچھ قوانین ہوا کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں بھائی مر گیا تو کہ کمبخت یہ اولاد میرے متھے لگ گئی، صحیح ہے نا، نہیں کفالت کرتے اس کی. اس کے انہی کے گھر میں رکھتے ہوئے کفالت اپنے گھر میں لانا تو دور کی بات، اس کے لیے تو بڑا دل گردہ چاہیے کہ جو ہے نا شہید کے بچوں کو اپنے گھر میں لے کے پال لیں کہ چلو آج سے یہ میرے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے آج کل؟ اپنے بچے پیدا کرنا لوگوں کے لیے اصل میں جو ایک مزاج بنایا گیا ہے نا، وہ مزاج ہمارا یہودیوں نے یہ بنایا خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے کہ اولاد جتنی زیادہ ہوگی رزق کی تنگی کا شکار ہو جائیں گے. یہی ذہن سازی ہو رہی ہے آج کل ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو میں. بچے دو ہی اچھے، اولاد زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ باپ کو کی آمدن بڑھانی پڑے گی اور جناب بچے زیادہ پیدا ہوں گے اپنے اوریجنل اپنے سگے، صحیح ہے نا. وہ بچے زیادہ پیدا ہوں گے تو رزق کی تنگی کا شکار ہوں گے. اتنی آمدن میں 10 بچوں کو نہیں پالا جا سکتا. تو جب یہ جس معاشرے کا ذہن بن گیا ہو کہ اپنے بچے رزق میں کمی کا ذریعہ بنتے ہیں تو اپنے بھتیجے بھانجوں کی کفالت کہاں سے کرے گا؟ وہ کہے گا یہ رزق میں کمی کا ذریعہ بن رہے ہیں تو پڑوسیوں کے بچے لے کے پالنا، وہ تو اور زیادہ کھا جائیں گے مجھے. تو یاد رکھو ہمارا یعنی پایا جاتا ہوں اس سے. اللہ کی کیسی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس میں برکت کے ذرائع کیسے رکھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ ایک فرشتہ اس دعا پر مامور ہے، اس کے ذمے کوئی عبادت نہیں ہے، اس کے ذمے کہ صبح اٹھ کے یہ دعا کیا کرو، اللہم آتی منفقا سلفا واتلف بخیلا تلفا. کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، پورے الفاظ مجھے یاد نہیں ابھی. اے اللہ جو تیرے بندوں پہ خرچ کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس کا نعم البدل تو عطا کر، ان کے مال میں برکت دے، اور جو کنجوس اور بخیل لوگ ہیں ان کے مال کو تو ہلاک کر. دیکھو اللہ ایسے بھی تو کر سکتے تھے نا فرشتے کو لگائے بغیر. جو لوگ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، غربا مساکین پہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں کا خیال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بغیر فرشتے کو عبادت پہ دعا پہ معمور کیے بغیر خود بھی تو کر سکتے تھے نا. جیسے قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ جو لوگ میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں میں ان کے مال میں برکت دیتا ہوں. اللہ یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا. لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ نے براہ راست یہ کام نہیں بلکہ ایک فرشتے کو عبادت پہ لگا دیا ہے. یہ اہتمام ہے. فرشتے کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، گویا اللہ اپنے اوپر یہ چیز واجب کر لی ہے. ویسے بھی اللہ نے کرنا تھا، فرشتے کے ذمہ لگے. جیسے آدمی کو کوئی بہت اہم کام ہوتا ہے نا، صبح دفتر جلدی جانا ہے 8 بجے، تو اس کو پتا ہے میں بڑا ذمہ دار ہوں، ٹائم پہ اٹھ جاؤں گا، لیکن 10 آدمیوں کے ذمے بھی لگا دے گا، بھائی تم بھی اٹھا دینا مجھے، اور الارم بھی لگا دے گا، اور جناب بیگم کو بھی بتا دے گا، اور بھی جتنے ذرائع ہیں سارے استعمال کرے گا تاکہ میرا اٹھنا یقینی ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو خود بھی برکت دیتے ہیں لیکن فرشتے کے ذمہ لگا دیا. گویا بزبان اللہ فرما رہے دیکھ بھائی اگر میں بھول جاؤں تو تو دعا کر کے مجھے یاد دلا دینا. اللہ بھولتے نہیں ہیں، لیکن اس کو تاکید کے لیے کہ یہ دعا مانگے گا تو مجھ پر دعا قبول کرنا ویسے بھی لازم ہے، میں نے اپنے پر لازم کیا ہوا ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے مال میں برکت دینا یہ میری ڈبل ذمہ داری ہو جائے گی، مجھ پر دوگنی ذمہ داری ہو جائے گی. اللہ پر تو اگر ایک ذمہ داری ہو نا، ایک گناہ، تو وہ بھی اللہ پورا کرتے ہیں. تو جب اللہ اپنے اوپر کسی چیز کی دگنی ذمہ داری لے لیں تو وہ اللہ کیسے پورے نہیں کریں گے؟ تو بھائی یہ نظریہ جو ہمارے یہاں یہودیوں سے آیا ہے، انگریزوں سے، کافروں سے آیا ہے نا، کہ کفالت کرنے سے مال میں برکت ختم ہوتی ہے، یہ یہودیوں کا نظریہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہو سکتا. دیکھو ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہودیوں کے کہنے پہ پڑھتے ہیں کیا؟ یہودی تو اس نماز کے قائل ہی نہیں ہے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا ہزوا وَلَعِبًا، فرمایا جب تم اذان دیتے ہو، نماز کے لیے بلاتے ہو، تو یہود و نصارہ تو اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. میں نے خود ایک ساؤتھ افریقہ کے طالب علم کو دیکھا، یہاں
آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے ہم جب اذان دیتے ہیں اور نماز پڑھ کے سجدے میں جاتے ہیں، انگریز ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دیکھو پاگل کیا کر رہے ہیں، یہ اس ترقی یافتہ دور میں یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، سر زمین پہ رکھا ہوا ہے انہوں نے. تو وہ تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نماز پڑھتے نہیں پڑھتے. یہودی کہتے ہیں نماز پڑھنے میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، عبادت کرنے میں ٹائم ضائع ہوتا ہے، اتنی دیر میں ہم ترقی کر سکتے تھے اور کچھ کما سکتے تھے، کچھ قوم کی ملک کی ترقی کے لیے سوچ سکتے تھے. ہم ان نظریات کو نہیں مانتے، حالانکہ بظاہر ٹائم ضائع ہوتا ہے. اتنی دیر اگر آپ دکان پہ بیٹھیں گے اور دکان بند کر کے جماعت کے لیے آئیں گے تو 15 منٹ میں جتنے گاہک آ سکتے تھے وہ تو غائب ہو گئے نہیں. لیکن پھر بھی نمازی لوگ کیوں آتے ہیں؟ ہم کیوں آئے؟ آپ ماشاءاللہ نمازی ہیں تبھی تو آئے نا یہاں پہ. کیوں آئے ٹائم نکال کے؟ کہ بھائی ہم یہودی کے نظریے کو نہیں مانتے، ہمیں ہمارے رب نے جو حکم دیا اس میں ہماری خیر ہے. تو یاد رکھو جب یہ نماز کے معاملے میں مانتے ہیں اور روزے کے معاملے، روزہ رکھنے سے انسان کے خون میں کمی ہوتی ہے، بڑھتا کچھ نہیں ہے. صبح سے ایک رات تک آخری عشرے میں ایسے ہلکے پھلکے سے ہو جاتے ہیں. سردیوں کے روزے میں آدمی بہت جلدی کمزور ہوتا ہے نا، سردیوں میں بھوک زیادہ لگتی ہے. دسمبر کے روزے مجھے یاد ہے ایک صاحب کہنے لگے کہ اگر مزید 10 دن یہ بڑھ گیا نا تو میں افورڈ نہیں کر سکتا، مر جاؤں گا میں. اتنے ہلکا پھلکے ہو گئے تھے وہ. کھانے کی ٹائم آؤٹ ہو جاتی ہے ساری، وقت بدل جاتے ہیں. صبح سحری کے وقت کھانا کچھ ویسے ہی سمجھ سے والا تر ہے. اللہ تعالیٰ اگر رکھتے ہیں نا 8 بجے سے ناشتہ کرو پھر رات کو 8 بجے کھا لینا، سمجھ میں آتا ہے. یہ کھلایا ایسے ٹائم پر ہے، صبح نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا تو نماز سے بھی پہلے صبح صادق میں وہ وقت کھانے پینے کا ہے ہی نہیں. یعنی انسان کی فطرت اس وقت کھانے پینے کا تقاضا ہی نہیں کرتی. تبھی دنیا میں کوئی ایسا دائی نہیں ہے جو اس وقت دعوت رکھے. آپ نے اپنے بچے کی شادی کارڈ چھاپے اور اس میں ٹائمنگ کیا ہوتی ہے؟ رات 8 بجے. پنجاب میں دوپہر کو ہوتا ہے، دوپہر 1:30 بجے کھانا شروع کر دیا جائے گا. بہت زیادہ کہیں دعوت ہوتی ہے صبح ناشتے پہ بلاتے ہیں. کبھی ایسا کارڈ چھپا کوئی یا آپ کو کوئی دعوت دے رہا ہو کہ جی ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہال میں سخی حسن میں ہال بک کرایا ہے، آپ پوچھے کھانے کی ٹائمنگ کیا ہے؟ صبح 2:45 بجے. کہے گا بھائی یہ کون سا ٹائم ہے یار، صبح 2:45؟ تھوڑا سا پہلے کر لو، 2:30 بجے کر لو تو میں جاگوں گا دیر تک. 2:30 بجے بھی سمجھ میں آتا ہے. این وہ وقت جب سونے کا وقت ہے، یا چلو فجر کی نماز سے پہلے کر لو، نماز کے لیے اٹھتا ہوں تو 2 منٹ پہلے اٹھ جاؤں. 3:45 4 بجے کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. وہ اٹھنے گہری نیند کا ٹائم. اور دوسری بات اگر اس وقت نیند سے اٹھ بھی جائے تو کھانے کے علاوہ دوسرے کام کرتا ہے، اٹھتے ہی کون. لیکن رمضان میں پورا رمضان ہم کیا کرتے ہیں کہ اٹھتے ہی باورچی خانے کی طرف بھاگتے ہیں، کچن کی طرف بھاگتے ہیں، کچھ کھانے کو ملے جلدی جلدی کھائیں. کھانے کا ٹائم نہیں ہے لیکن وہ ٹائم رکھا گیا. تو ہم بہت ساری باتیں جو عقل میں نہیں آتی صرف اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بتا دی تو اسی میں انشاءاللہ ہماری خیر ہوگی. تو یاد رکھو اللہ نے جہاں بتایا نا نماز پڑھو اس میں خیر ہے، روزہ رکھو اس میں خیر ہے، تو وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ اپنے اقربا کی، قریبی رشتہ داروں کی کفالت کرو. خاص طور پہ جن کی کفالت تمہارے ذمے ہے ان کی تو فرض ہے، اگر ان کی تو نہیں کی تو تمہارے مال کی برکت ختم ہو جائے گی. بھائی کے مرنے کے بعد بھتیجے کی کفالت یہ چچاؤں پر کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں آپ، یہ خود بخود چچاؤں جتنے چچا ان میں تقسیم ہو جاتی ہے، یہ ان کو کرنی پڑے گی لازمی. اور بھائی بھی میدان جہاد میں شہید ہوا، اس کے لیے بچے کو عیدی سینٹر میں داخل کر دیا کہ جی میں کفالت کر رہا ہوں. کس قدر بدبختی کی. اور جنہوں نے کیا وہ باقاعدہ نمازی آدمی ہے، نمازی پرہیزگار ہیں. تو حیرانگی کی بات ہے، اسے تو پالنا چاہیے. میں تو یتیم کے اتنے فضائل ہیں. ہماری جماعت میں ایک طالب علم تھا، بچے پڑھتے تھے، تو میں بچوں سے انٹرویو لے رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے 6 7 سال کے. تو بچوں سے میں انٹرویو لے رہا تھا تو آپ کے ابا کیا کرتے ہیں آپ کے، تو ایک بچے کا پتہ چلا اس کے ابا نہیں ہے. تو میں نے فوراً اسے بلایا، اس کے سر پہ مکمل ہاتھ پھیرا. شکر ہے بال تھے، گنجا نہیں تھا، صحیح ہے نا. میں نے کہا یہ تو نقد نیکی حاصل کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں اسے عطا فرمائے. تو مفت کی نیکی کیوں چھوڑو. باقی بچے دیکھ رہے ہیں ہمارے سر پہ تو استاذ نے کبھی ہاتھ نہیں پھیرا، وہاں پابندی بھی ہے بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے پر، صحیح ہے نا. تو کسی کے سر پہ کبھی ہاتھ نہیں پھیرا، اس کے سر پہ پورے تسلی کے ساتھ کہ یہ تو نقد نیکیاں، یہ ہم کیوں چھوڑیں بھائی. تو یاد رکھو جب ہاتھ پھیرنے کی اتنی فضیلت ہے تو اس کی کفالت کی کتنی فضیلت ہوگی. پھر ایک ہے غیر کا بچہ لے کے کفالت کرنا، اور ایک ہے اپنے اقربا قریبی رشتہ داروں کی کفالت کرنا. اس میں تو صلہ رحمی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی والے کو جو اللہ دنیا میں جو دیتے ہیں نا آخرت میں تو ملے گا، نقد دنیا میں اس کا بدلہ یہ ملتا ہے کہ اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں. انٹرویو آیا جی شہد اور روٹی ساری زندگی کھائی ہے، یہ ڈاکٹری نسخے ہیں.
لیکن نبی علیہ السلام نے کیا نسخہ بتایا؟ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اسے چاہیے کہ رشتہ داری کو جوڑے، خونی رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وہ اس پر اشکال ہوگا کہ بعض لوگ جلدی مر جاتے ہیں، خونی رشتوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں پھر بھی مر جاتے ہیں. اول تو ایسا ہوتا کم ہے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ جو عام طور پہ صلہ رحمی کرتے ہیں ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، مشاہدہ بھی ہے. لیکن اگر کوئی مر بھی جائے تو یاد رکھو پھر اس کا مطلب ہوگا جیسے ڈاکٹری نسخے انسان استعمال کرتا ہے، حکیمی نسخے، پھر بھی مر جاتا ہے تو موت کا کوئی دوسرا قوی سبب پایا جاتا ہے اس میں. مثال کے طور پر ایک آدمی بکری کا دودھ تو صبح روزانہ پی رہا ہے لیکن شام کو دیسی گھی ایک کپ بھر کے پی جاتا ہے. وہ تو ایک چیز تو عمر کو لمبا کرنے والی کر رہا ہے اور دوسری چیز عمر کو گھٹانے والی کر رہا ہے. چربی کھا رہا ہے صبح شام، تو ظاہر ہے پھر وہ پلس مائنس ہو کے جو نتیجہ آئے گا نا اس کے حساب سے عمر ہوگی. تو بعض دفعہ انسان یہ صلہ رحمی سے تو عمر بہرحال برکت ہوتی ہے، لیکن عمر میں برکت کم کرنے کے بھی بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے. وہ خدا کی نافرمانی ایسی کر رہا ہوتا ہے جس سے عمر کی برکت کم ہو جاتی ہے. تو یا تو یہ ہوا ہوگا یا یہ ہوا ہوگا، یعنی جس کی جو جلدی مر جائے، صلہ رحمی بھی کرے اور جلدی بھی مر جائے، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. یا تو اس نے کچھ معصیتیں ایسی کی ہوں گی جس سے عمر کی برکت ختم ہو گئی، یا پھر یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اس کی عمر اگر یہ صلہ رحمی نہ کرتا تو اس سے بھی پہلے مر جاتا. طبی لحاظ سے یہ بہت جلدی مرنے والا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کی برکت سے اس کو دیر سے مارا ہے. صحت تو اجازت نہیں دے رہی تھی کہ حضرت اتنے بھی، بعض لوگوں کی صحت ایک آدمی ہے اتنا دبلا پتلا کمزور، قمیض اتارے تو ایکس رے نظر آتے، نہیں ایکس رے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پسلیاں گنی جاتی ہیں. تو ڈاکٹر دیکھ کے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ آدمی ویسے ہی 25-30 سال مر جائے گا، اس کی بہت لمبی عمر ہی 25-30 سال ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ لیکن یہ اگر صلہ رحمی کرے تو 40 سال تک مرے گا. تو اس کی صحت کے اعتبار سے 40 سال بھی عمر زیادہ ہے. تو اب لوگ یہ نہیں اعتراض کر سکتے کہ بھئی یہ تو 40 سال میں مر گیا، ہم نے تو سنا صلہ رحمی کرنے والے کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. اس کی صحت کے اعتبار سے یہ عمر بہت لمبی ہے. اس پر بعض لوگ ایک فضول سے اشکال کرتے ہیں کہ عمر تو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، وہ نہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے. تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ تقدیر میں عمر جہاں لکھی ہوتی ہے نا تو عمر بڑی ہونے کی وجہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ جس کی عمر لکھی ہے نا 99 سال، تو اس کے بارے میں لکھو ہے اس لیے 99 سال تک زندہ رہے گا کہ صبح صبح نہر میں بکری کا دودھ بھی پیے گا. یہ صحیح ہے نا؟ تو عمر تو گھٹتی بڑھ نہیں سکتی لیکن اس عمر گھٹنے یا بڑھنے کے اسباب بھی تقدیر میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. بہرحال ایک الگ موضوع ہے، پھر کسی وقت اس کو میں چھیڑوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان ينسأ له في عمره فليصل رحمه، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اس کو چاہیے رشتہ داری کو جوڑے وہ اور اس قسم کے لوگوں کی کفالت کیا کرے وہ. تو یہ نظریہ جو ہے نا، میں عرض کر رہا تھا کہ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے بتایا. اور روزہ کیوں رکھتے ہیں، زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے. تو یاد رکھو اسی طرح یہودی کا یہ نظریہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے جو ہے کم ہوتا ہے. شریعت کا یہ نظریہ نہیں ہے. ایک اور حدیث سناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اکثروا من عیالکم فانکم لا تدرون بمن ترزقون. فرمایا اپنے عیال کا مطلب ہے جن کی تم کفالت کرتے ہو ان کی کثرت رکھو. اس میں اولاد کی کثرت کی بھی ترغیب ہے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کی کفالت کی بھی ترکیب ہے، یعنی اس کی بھی ترغیب ہے. کوئی بہن بیوہ ہو جائے، طلاق یافتہ ہو جائے تو اس کی کفالت بھی اس میں داخل ہے. فرمایا عیال کثرت سے رکھو اس لیے کہ تمہیں علم نہیں ہے کس کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دے گا. بعض دفعہ جب آپ نے کسی کو اپنی عیال میں داخل کر لیا کہ میں اس کی کفالت کرتا ہوں تو اب اس کی کفالت تو تھی اللہ کے، اب آپ نے اپنے ذمہ لے لی تو اللہ اس کی روزی آپ کی جیب میں ڈالنا شروع کر دیں گے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میرے 50,000 آمدن ہے، 25,000 تو یہ کم بخت یتیم کھا جاتا ہے، بہن بیوہ کھا جاتی ہے، اس کے بچوں کی عید کے کپڑے کھا جاتے ہیں. تو اللہ کے بندے یہ بھی تو ممکن ہے یہ 25,000 آپ کی جو اضافی ملی اسی وجہ سے رہے ہوں. اس کی مزید تائید ایک اور بخاری کی حدیث سے ہوتی ہے. یہ انسان جو خرچ کرتا ہے نا تو اس کی جو وظیفہ اتنا مل رہا ہے، تنخواہ اتنی مل رہی ہے، یہ ملی اسی وجہ سے رہی ہے. کواروں کی ہم نے آج تک نہیں دیکھی تنخواہیں. ہمارے دوست جو میرے ساتھ کے تھے نا اسکول میں کالج میں پڑھتے تھے، جو کنوارے ہیں نا وہ آج تک بیچارے ایسے کے ایسے ہی ہیں، بے روزگار. ہمارے واڑی پور میں ایک گٹر ہے مین چوک پہ، اس کے ڈھکن پہ چند نوجوان بیٹھتے ہیں. ان میں ہمارے وہ اسکول کالج کے ساتھی بھی جو ابھی تک کنوارے ہیں، اسی چکر میں کنوارے ہیں کہ بھائی جب اتنی آمدن ہو جائے گی پھر شادی کریں گے پھر یہ ہوگا. تو وہ سوچتے رہتے ہیں، کفالت کسی کی کر نہیں رہے. وہ کنوارا آدمی تو خود اپنا ہی پیٹ بھرتا ہے، باقی تو کسی کرتا نا، تو اللہ اسے اتنا ہی دیتے ہیں جتنا تیرا پیٹ بھرے. اگر زیادہ مل بھی رہا ہوگا برکت ختم کر دیتے ہیں. 50,000 لاکھ بھی کما رہا ہوگا، مہینے کے بعد پھر ایسے کے ایسے ہی بیٹھا ہوگا.
تو برکت ختم کر دیتے ہیں. تو وہاں ایسے کنواروں کا نا ایک چوک بنا ہوا ہے, اس پہ سارے آ کے بیٹھتے ہیں. اس کے میں نے ایک دن دیکھا اس پہ کسی نے لکھا ہے بے روزگار چوک, موٹے سا ہے نا, کوئلے سے لکھا ہوا تھا بے روزگار چوک. پتہ نہیں کسی دانشور نے لکھ دیا, اس کو پتا تھا سارے بے روزگار ہیں ادھر ہی آ کے. جس کو روزگار ہوتا ہے وہ رات دیر تک بیٹھ نہیں سکتا نا, صبح دفتر جانا ہوتا ہے, 3 بجے تک بیٹھ کے گپے مارتے ہیں, تو وہ سارے بے روزگار قسم کے. تو کیونکہ وہ کفالت نہیں کر رہے کسی کے, تو اللہ نے ان کو ایسے ہی رکھا ہے. تو کفالت کرتا ہے جیسے جیسے انسان, اللہ اس کی آمدن میں برکت دیتے ہیں. کیسے برکت دیتے ہیں اس کو پتہ نہیں ہوتا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بادلوں میں آواز سنی کہ یا صحاب اسقی ارضا فلان ابن فلان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اے بادل, آسمان سے آواز آئی, اے بادل جا فلاں ابن فلاں کی زمین کو سیراب کر. صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ آدمی حیران ہوا کہ فلاں ابن فلاں کون اتنا مبارک ہے کہ آسمان سے ندا آ رہی ہے کہ بادل کو حکم دیا جائے اسی کی زمین پہ جا کے برسنا اور نکل جانا آگے. تو دیکھا کہ بادل ایک زمین پہ جا کے برسا. یہ آدمی اس بادل کے پیچھے پیچھے چلا. یہ آدمی پھر اس زمین کے مالک کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی تیرا تو کیا عمل کرتا ہے, کون سا عمل ہے تیرا, کیا تیری عبادت ہے؟ تو اس نے اپنی نماز روزہ بتا دیے جو ہر مسلمان اس زمانے میں کیا کرتا ہے, جو بھی بنی اسرائیل کے مسلم تھے اس زمانے میں کیا کرتے تھے. اس نے کہا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو میں بھی کرتا ہوں, یہ بھی کرتے ہیں. ایسی کیا کرامت ہے کہ اس نے اسے قسم دی, اس نے انکار کیا. پھر اس نے بتایا کہ بھائی میں تجھ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے بادل میں باقاعدہ آواز سنی ہے, تیرا نام سنا ہے. اس نے کہا بھائی اللہ نے اگر یہ کرامت کے ذریعے راز فاش کر ہی دیا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ میرا معمول ہے کہ میری جتنی فصل تیار ہوتی ہے, جتنی کٹائی ہوتی ہے, اس کا 1/3 میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں. ویسے تو عشر واجب ہے نا, 10واں حصہ, آج کل تو کم بہت عشر بھی نہیں نکالتے, تو وہ 1/3 میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں. اب دیکھو وہ صدقہ کرنے والا بھی یہ سمجھتا تھا کہ آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے, دنیا میں تو 1/3 کم ہو رہا ہے لیکن چلو آخرت کے لیے. اسے پتا نہیں کہ یہ پیداوار اتنی زیادہ ہو ہی اسی لیے رہی ہے کہ 1/3 خرچ کر دے. اللہ تعالیٰ وہ 1/3 لوٹا دیتے ہیں اس طریقے سے. تو میرے بھائی ہم اور آپ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے نکالا اور خرچ کیا اور ختم ہو گیا, لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ جو 1/3 نکال رہے ہیں تو یہ 1/3 اتنا زیادہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی اسی حساب سے دے رہے ہیں. تو اس لیے یہ نظریہ بالکل غلط ہے, دماغ سے نکال دینا چاہیے. اور ہماری شریعت نے بتایا صحابہ چونکہ اسی کے قائل تھے اس لیے یحبون من ہاجر الیہم, صحابہ کو خوشی ہو رہی تھی چلو بھائی ہمارے پاس آ جائے اور ہم اس کی کفالت کریں. تو دل میں ایسی اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا فرما دے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرے, شہری لوگوں کا بھی اور دیہاتی کا بھی. شہری لوگوں کی زندگی میں کی طبیعت میں بخل ہوتا ہے نا, آ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں آ گیا. چائے کا پوچھتے بھی اس لیے کہ چلا جائے. ایک مولوی صاحب, مجھے مولوی صاحب تو نہیں تھے, عامی آدمی تھا, نسخہ بتا رہے تھے کہ اگر مہمان آئے اور بھاگنا رہا ہو نا تو اس سے چائے کا پوچھ لو. تو انسان کی فطرت ہے جیسی کسی سے آپ چائے کا پوچھیں نا تو وہ کہے نہیں بس میں تو چلتا ہوں. ایک عادت ہے انسان کی, ایک دفعہ تو بولتا ہی ہے نا نہیں بس چائے کی, میں تو بس ویسے ہی آیا تھا ملنے کے لیے. تو کہا پھر دوبارہ نہ پوچھو, خود ہی چلا جائے گا, کھانے سے بھی بچ جاؤ گے. پوچھو گے چائے کا اور بچت کس سے ہو جائے گی, کھانے سے بھی بچت ہو جائے گی. تو لیکن آج کل جو ڈھیٹ پنا ہے نا وہ اس قسم کا ہے کہ اگر آپ پوچھ رہے ہیں چائے کا, چلیں ٹھیک ہے, گلے پڑ جائے گا, اس لیے نسخہ استعمال کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیں. تو حضرت فرماتے تھے شہری لوگوں کی طبیعت میں بڑے بڑے مالدار ہیں, بخل ہوتا ہے, لیکن حضرت فرماتے تھے جس کی طبیعت میں غنا ہو, شکر ہو کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں. اس پہ حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. فرماتے میں سکھر سے یا پتہ نہیں خیب سے کہیں میرپور خاص کی طرف جا رہے تھے گھوڑے پہ. اس زمانے میں گھوڑوں کا تھوڑا بہت پرانا زمانہ تو نہیں ہے لیکن حضرت کو گھڑ سواری کا شوق بھی تھا. گھوڑے پہ جا رہے تھے تو حضرت فرماتے کہ لمبا سفر تھا تو میں راستہ بھول گیا, مغرب کا ٹائم ہو گیا. اب وہاں ڈاکو واکو بھی بہت ہوتے ہیں, تو دیہات میں کسی جھونپڑی کے قریب گئے. حضرت کا ارادہ یہ تھا کہ رات میں اس کے پاس گزاروں, کچھ تھوڑا سا مسافر ہونے, سندھی تھا وہ. فرماتے ہیں کہ میں جب اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا یہ تو بیچارہ, وہ سندھی ملا نا تو اس نے بڑا اکرام کیا, دیہاتی تھا. کہہ رہے میں نے کہا یہ تو اپنے کھانے کی روٹی اس کی پتہ نہیں ہو نہ ہو. کہتے میں نے دیکھا گھر میں کوئی سامان ہی نہیں ہے, ایک گدھا مریل سا. کہہ رہے اتنا گھڑیوں کا ڈھانچہ کہ اس کے پچھلے دونوں گھٹنے چپکے ہوئے تھے آپس میں. جب بہت ہی گدھا ڈھیلا ہو جاتا ہے نا تو پچھلی ٹانگوں میں فاصلہ ختم ہو جاتا ہے, وہ چپک کے, پاؤں تو الگ الگ ہوتے ہیں لیکن گھٹنے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. اتنا بیچارہ باریک تھوڑی ہے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو, کوئی قحط تھوڑی ہے جو تکلیف ہوگی. بارشیں برس رہی ہیں, زمینیں پیداوار اگل رہی ہے,
قحط ہو تو پھر مہمان آئے تو انسان پریشان ہو کہ قحط میں اپنا نہیں ہوتا دوسرے کا. اللہ کا شکر ہے اللہ کی طرف سے رزق برس رہا, اتنا خوش ہوا. فرمایا اس کے دل کی خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی. وہ تواضع بیچارے نے وہی سوکھی روٹی سے کی جو اس کے پاس تھی. جس کی طبیعت میں سخاوت ہے اور اللہ پہ اس کی نظر ہوتی ہے, شکر نعمت ہوتی ہے, جس طرح سے خوش ہوتا ہے. اور جس کی طبیعت میں بخل ہو, لاکھوں ابھی کما رہا ہوگا. بےنظیر کے صاحب نے بتایا کتنے کروڑ پتی ہوتے ہیں نا یہ, کہہ رہے وہ ایک فقیر کو دیکھا اس نے اوپر سے تو نیچے آ گئی, سمجھ رہے پتہ نہیں سخاوت کے دریا, وزیر اعظم کو کسی فقیر پہ ترس آ جائے تو سخاوت کے دریا بہیں گے. 8 آنے لا کے پکا دیے اس کو, چونی ٹھنڈی سے زیادہ نہیں کرتے یہ لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 1/3 مال جو وہ صدقہ کیا کرتا تھا, ہمارے یہاں فرمایا کرتے تھے جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں نے اس وقت سے عزم کیا کہ میں بھی اپنے مال کی 1/3 صدقہ کیا کروں گا. اس وقت سے پھر حضرت اپنی جو کھیتی کی کٹائی ہوتی پیداوار آتی 1/3 صدقہ کر دیا کرتے تھے. اور پھر شروع میں تو یہ معمول تھا, بعد میں پھر اپنے گھر کا جو ضروری خرچہ رکھا باقی سارا صدقہ کر دیا کرتے تھے. تو خیر یہ تو ایک توکل کا بہت اعلیٰ درجہ ہے, لیکن کم از کم میرے بھائی اپنے قریبی رشتے داروں کا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. وہ چونکہ فرابی واجب درجہ بھی پورا کر لینا تو غنیمت. بھائی شہید ہو گیا, بچے کو عیدی سینٹر میں داخل نہ کریں, اس کی کفالت کریں. اس کی بیوی بیوہ ہو گئی, اس کی اور بہن کو بھی ان کے بچوں کو بھی پال رہے ہیں. 8-9 سال ہو گئے اسی مسجد کے نمازی ہیں. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں بیان کرنے والا پتہ نہیں کتنی لوگوں کی کتنے ٹرسٹ چلا رہا ہوگا, کتنوں کی کفالت کر رہا ہوگا. تو یہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کر دے اور ہمارے اندر بھی یہ صفات, شریعت کی بہرحال یہی تعلیمات ہے, میرے اندر ہو یا نہ ہو. پھر انشاءاللہ باقی پھر یہ چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں ان کی طرف کوئی ہجرت کرے, جو ہجرت کر کے آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. یحبون من ہاجر الیہم, جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ان سے محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اور ان مہاجرین کو جو مال غنیمت وغیرہ میں دیا جاتا ہے تو یہ اپنے دل میں اس کی حاجت محسوس نہیں کرتے. کہتے ہیں چلو اچھا ہے وہ ہم سے زیادہ حقدار ہیں, انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑا. آج کیا ہوتا ہے اگر کسی کو پناہ بھی دے دیں اور پھر اس کو کوئی عزت دے تو کہتے ہیں یار میں نے اپنا گھر دیا رہنے کے لیے, زندگی بھر کفالت میں کر رہا ہوں, عزت اس کو دی جا رہی ہے. جبکہ اللہ انصار صحابہ کی یہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ مہاجرین کو اگر مال فہ میں سے حصہ ملتا ہے, جیسے مال فہ ہے مہاجرین کے لیے, اس میں انصار کا حصہ نہیں ہے پچھلی آیات میں, تو اللہ فرماتے ہیں ان کو اس سے دل میں تنگی محسوس نہیں ہوتی. ولا یجدون حاجۃ فی صدورہم مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فرمایا ان کو اگر خود یہ موقع ملے, یہ تو مال فہ اللہ نے خود تقسیم کیا نا کہ مہاجر صحابہ کو دو, فرمایا اگر ان کو خود موقع ملے تو خود ان کو اگر اختیار دیا جائے تو ان کی خود سے بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی جان پر ان مہاجر صحابہ کو ترجیح دے. ویؤثرون علی انفسہم, اپنی ذات پہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. ولو کان بہم خصاصہ, پھر اس سے اوپر کا درجہ اگرچہ خود محتاج بھی کیوں نہ ہو. 3 درجات ہو گئے. پہلا درجہ یہ, اگر کسی کی کفالت ان کے ذمے پڑ جائے تو بخوشی قبول کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں اس پہ. یہ پہلا درجہ ہے ایمان کا, جو اس سے بھی ہم الحمدللہ محروم ہیں. ہم تو گلے پڑ جائے تو بادل نواز پسند کرتے ہیں. اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ اگر اللہ نے ان کی خدمت کے باوجود ان مہاجرین کو ترجیح دے دی کسی مال میں تو یہ دل میں تنگی اور حسد محسوس نہیں کرتے. اللہ نے دے دیے تو حقدار ہوں گے, ہم سے زیادہ حقدار ہوں گے, کوئی بات نہیں ان کو دے دیا جائے. اور اس سے بڑھ کر درجہ ہے کہ اللہ اگر نہ کرے بلکہ انہیں موقع مل جائے تو پھر بھی یہ اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں. ولو, اور چوتھا بلکہ اس سے اوپر کا درجہ یہ کہ یہ بھی عام حالات میں ترجیح نہیں بلکہ یہ خود اگر محتاج بھی ہوں, ان کو اس چیز کی اس سے زیادہ ضرورت ہو تو بھی اس کا زیادہ خیال کرتے ہیں, اپنا کم خیال کرتے ہیں. اس موقع پر مفسرین ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں, وہ واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ یہ آیت مکمل ہو جائے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن کثیر رحمۃ اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ اسی آیت کے ذیل میں یہ یاد رکھیں کہ جب یہ مفسرین کہتے ہیں نا یہ آیت اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا اس کا شان نزول یہ ہے, تو شان نزول کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ واقعہ ہوا تھا تو آیت نازل ہوئی ہے, بلکہ شان نزول کا مطلب اسلاف کی اصطلاح میں یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بھی اس کا مصداق ہے, یعنی اس کی ایک نظیر یہ واقعہ بھی ہے. تو آیت تو تمام انصار صاحب ذیل میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ جس سے یعنی مشاہدے سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعتاً انصار میں یہ چیز تھی. حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سائل آیا, فقیر انصاری مہاجر صحابی تھے, غریب تھے, مسکین تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور مطالبہ کیا اپنی حاجت کا. بھوک تھی, ان کی حاجت یہی ہوتی تھی, روٹی نہیں. سے وہ ایک دفعہ حکیم اختر صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ خلیفہ ہارون رشید جو تھا نا
ایک دفعہ اس کی رعایا میں کسی نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ ہے ہارون بتا تو زیادہ افضل ہے یا عمر ابن خطاب اور ابو بکر زیادہ افضل تھے؟ تو اس نے کہا یقیناً وہ افضل تھے. تو انہوں نے کہا ان کے تو کپڑوں پہ 10 پیوند لگے ہوتے تھے اور تو ایسی شاہی سواری میں ایسے مزین لباس پہن کے بادشاہوں کی طرح شاہانہ زندگی گزار رہا ہے, تو حالانکہ وہ تجھ سے افضل تھے. تو ہارون رشید نے فوراً جواب دیا کہ عمر ابن خطاب اور ابو بکر کی حکومت ابو ہریرہ جیسے لوگوں پر تھی, صحیح ہے نا, اور میری حکومت تم جیسے نالائقوں پر ہے. کہ خود تو تم ریشمی اور پتہ نہیں کیا کیا پہنتے ہو اور بادشاہ کے بارے میں یہ توقع کرتے ہو پیون زدہ کپڑے پہنے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تو بیچارے فقیر تھے, کپڑوں پہ پیوند ہوتے, تو جیسے تھے ویسے. تو یہ جو میں نے درمیان میں ایک جملہ کہہ دیا نا کہ اتنے سخی تو آج کل علماء نہیں ہوتے, تو اس لیے نہیں ہوتے کہ عوام سے پھر بھی میں نے دیکھا ہے علماء الحمدللہ ہی ہوتے ہیں, باقی اتنے کیوں نہیں ہوتے, تو عوام کون سا اتنی ہوتی. علماء میں ایک چیز ہم نے دیکھی الحمدللہ آج بھی, اگرچہ ہزاروں خامیاں ہیں ان کا ہم اعتراف کرتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہمارے مدارس کے جو طلبہ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں الحمدللہ ان میں بخل ہم نے کبھی نہیں دیکھا. میں نے اپنے ساتھ جتنے اپنے قریب کے علماء کو یا اپنے اکابر کو, جتنے بھی علماء کو, چاہے وہ ہزاروں گڑبڑے ہوں, لیکن الحمدللہ علماء میں ایک چیز دیکھی, شاید علم دین کی برکت ہے کہ ان میں بخل نہیں دیکھا. الحمدللہ ہم نے بخل نہیں دیکھا, کسی کی طبیعت میں بخل نہیں دیکھا. میں بھی واقعات سنانا شروع کر دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے اپنے ہی اساتذہ کے واقع. میرے استاذ نے ایک دفعہ مجھے ہدیہ دیا 10,000 روپے, آج سے 10 سال پرانی بات, حالانکہ ان کی آمدن 8-10 ہزار تھی. کوئی دیتا ہے اپنے شاگرد کو بلا وجہ, یار یہ ویسی ہدیہ ہے. کبھی کوئی اپنے اسکول کالج کے پروفیسروں کو جا کے دیکھو, صبح و شام محبت کے دعوے کریں گے. کسی پروفیسر نے کسی کالج کے یا اسکول میں, جس کی آمدن بھی بیچارے کی 7-8 ہوئی, میں جب مدرسے میں داخل ہوا میرا دل نہیں لگتا تھا اس وقت. میرے ایک استاذ تھے, ان کی آمدن بہت کم اور مصارف ان کے بہت زیادہ, تو میرا دل نہیں لگتا. وہ جانتے تھے کہ اس کا دل بہت گھبراتا ہے, تو مجھے چپکے سے بولا کہ یہ 15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, اس وقت 100 روپے کی اہمیت تھی, 100 روپے تقریباً 1000 روپے کے برابر تھا. بولا کہ چپکے سے 100 روپے پکڑاتے, بولے یہ جیب خرچی رکھو, بس دل بڑھانے لگی. تو کوئی ملتی ہے اس کی آج کل اسکولوں میں کہ بچے کا پرچیاں لکھ کے گھر بھیجتے رہیں گے, آپ کا بچے کا دل نہیں لگ رہا, اس کو ٹفن میں صبح جو ہے نا انڈے پراٹھے پیک کر کے بھیج دیا کرے, دل لگے. اور اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی. مجال ہے استاذ کی جیب سے کبھی 5 پیسے نکلے ہوں کہ بچہ چل میری طرف سے چیز جا کے کھا لے, تیرے دل لگے. تو الحمدللہ ہم نے علماء میں وہ والی تو ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام والی سخاوت تو کس میں ہو سکتی ہے, صحابہ والی, لیکن بہرحال عوام سے پھر بھی ہم نے علماء میں سخاوت زیادہ, جتنی آمدن ہوتی ہے اس کے حساب سے بہرحال خرچ کر رہے ہوتے. تو اس لیے علماء سے اس معاملے میں بدگمان نہ ہوا کریں. تو بیوی کی کہ چراغ گل کر دینا اندھیرے میں, وہ کھاتے رہیں گے, وہ ہم ویسی جو ہے نا وہ روٹی کو گھمایا اوپر سے, صحیح ہے نا, آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو, ایسے اور گھماتے رہیں گے کو پتا کیا چلے گا. تو مہمان نے سمجھا کہ یہ میزبان نے بھی پیٹ بھر کے کھا لیا اور مہمان نے بھی پیٹ بھر کے کھا لیا. یہ واقعہ صحابی نے چھپایا, کسی کو بتایا نہیں, نہ نبی علیہ السلام کو بتایا نہ کسی اور کو. اگلے دن وہی نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی کی خبر دی. جب یہ صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کا معجزہ ہے, فرمایا کہ اللہ کو تمہاری رات کی مہمانی بہت ہی پسند. تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے, سخاوت کا مظاہرہ کرنے پر اللہ کی ایسی رحمت بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خود لوگوں کے سامنے ظاہر بھی سخی آدمی کا بھی چھپتا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سخی ہے قریب من اللہ, قریب من الجنہ و قریب من الناس, فرمایا اللہ کے بھی قریب, جنت کے بھی قریب اور لوگوں کے بھی قریب. کیا مطلب, لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. اور بخیل کے بارے میں فرمایا, صحیح حدیث ہے, بخیل بعید من اللہ بعید من النار بعید من اللہ بعید من الناس قریب من النار. فرمایا بخیل آدمی, کنجوس آدمی جنت سے بھی دور اور لوگوں سے بھی دور. دور کا مطلب لوگ کہہ رہے ہیں کم وقت کروڑوں روپے کماتا ہے, ڈھیلا کبھی چائے تک تو کبھی کسی نے, لوگ پیٹھ پیچھے بہت باتیں کرتے ہیں, سامنے بے شک چاپلوسی کرتے رہے. لوگوں کے دلوں میں نفرت, یہ بھی اللہ کا عذاب ہے, لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دینا, لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جانا, یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں اچھا عمل کرتا ہوں, لوگوں میں شہرت ہوتی ہے, لوگ میری تعریف کرتے ہیں, تو کہیں عمل ضائع تو نہیں ہو رہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آخرت سے پہلے دنیا کا اجر ہے, آخرت کا تو بعد میں. یہ بھی ایک اجر ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں, لوگ عقیدت کرنے لگے. تو فرمایا دنیا میں کیا اجر ملتا ہے کہ لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے. لوگوں سے دنیا میں کیا عذاب آتا ہے, بخیل آدمی لوگ سے دور, لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں, باتیں بنانے لگتے ہیں. دولت انسان کماتا ہی عزت کے لیے ہے,
اور پیٹ کے لیے، تو عزت ہی چلی گئی، اس دولت سے فائدہ کیا؟ فرمایا ایک چیز کے قریب ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ قریب من النار، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ سخی کے بارے میں فرمایا جنت کے قریب، اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، اور دور کس سے؟ جہنم سے۔ اور سخی کے فرمایا کہ جنت سے دور، اللہ سے دور، لوگوں سے دور، قریب کس کے؟ جہنم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صحابہ کرام والی یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب